پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا یہ شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اسلام آباد میں دھرنا جاری، حکومت کو تنقید کا سامنا۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے چیلنجز کے باوجود کام کر رہے ہیں، حکومت کی اقوام متحدہ میں رپورٹ۔ اس ضمن میں صورتحال بدستور ابتر ہو رہی ہے، انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ جنوبی ایشیا، چین نے بھارتی صدر کے دورے اروناچل پردیش پر سخت اعتراض کیا۔ بھارت کو چین کی حساسیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، دفاعی تجزیہ کار کی رائے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور بین الاقوامی خبروں میں بین الاقوامی بحری جہازوں کا ایک بیڑا اور طیارے ارجنٹائن کی لاپتہ آبدوش کو تلاش کرنے کی سعی کر رہے ہیں، جس میں 44 رکنی عملہ سوار ہے، لیکن تلاش کرنے والوں کو 8 میٹر اونچی لہروں اور 74 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کا سامنا ہے۔ یورپی یونین کا سب سے مستحکم ملک جرمنی آج پیر کو اس وقت ایک سیاسی بحران کا شکار ہو گیا جب ایف ڈی پی جماعت نے ایک اجلاس سے یہ کہہ کر واک آؤٹ کر دیا کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کے لیے اعتماد کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ زمبابوے کے 93 سالہ صدر رابرٹ موگابے نے اندیا دیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ کینیا کی اعلیٰ عدالت نے موجودہ صدر راہول کنیاٹا کی اس جیت کو برقرار رکھا ہے جو انہوں نے اکتوبر کے انتخابات میں حاصل کی تھی۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا ہے کہ وہ وطن واپسی سے پہلے منگل کے روز مصر کا دورہ کریں گے۔ حریری نے اس مہینے کے شروع میں استعفے کا اعلان کیا تھا، اور باقی تفصیل کچھ دیر بعد۔ خبروں کی تفصیل۔ سینٹ کے چیئرمین سمیت پاکستان میں اپوزیشن لیڈروں نے اس دھرنے کو ختم کرانے میں حکومت کی بے بسی پر نکتہ چینی کی ہے جس کے سبب دارالحکومت میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ادھر وزیر داخلہ احسن اقبال نے اس دھرنے کو پرامن طور پر ختم کرانے کی کوشش میں مختلف مکاتب فکر کے مذہبی اسکالروں کے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت کے حکم کے باوجود وفاقی دارالحکومت میں سیاسی و مذہبی جماعت تحریک لبیک کا دھرنا ختم کرانے میں ناکامی پر حکومت کو نہ صرف شہریوں بلکہ حزب مخالف کی طرف سے بھی تنقید کا سامنا ہے۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے پیر کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں جاری لاک ڈاؤن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت میں سے کسی کو اس کی پرواہ نہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دھرنے سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی عملداری ختم ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، جو ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قابل افسوس بات ہے۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرانا چاہتی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جائے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 12 ربیع الاول کی تقریبات میں ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی کوئی کشیدہ صورتحال ہو۔ یہ بڑا ہی تقدس اور برکت والا مہینہ ہے۔ میں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم انشاءاللہ تعالی عدالت کے حکم کو انفورس کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کی صبح وزیر داخلہ احسن اقبال کو طلب کیا تھا، جس پر عدالت نے دھرنا ختم کرانے کے لیے حکومت کو مزید مہلت دے دی، لیکن عدالت عالیہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ، آئی جی پولیس، چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ کسی کو بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی ہمیں معلومات ہیں کہ اس واقعے کا کچھ ملک دشمن اور سازشی عناصر فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی لال مسجد یا ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہو جس سے
हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए बहरान पैदा किया जा सके जो कि बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकता है। धरना खत्म कराने के लिए वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने उलमा और मशाइख से इस्लामाबाद में पीर को तवील मशावरत की, जिसके बाद एक मरतबा फिर एहतजाज करने वालों से धरना खत्म कराने की अपील की गई, जबकि उलमा की तरफ से यह भी कहा गया कि हुकूमत ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। हुकूमत का कहना है कि खत्म नबूवत से मुतलिक न सिर्फ पुराने हलफनामे को बहाल कर दिया गया है बल्कि इस कानून को मजीद मुअस्सर भी बनाया गया है और इसमें पाए जाने वाले सुकम दूर कर दिए गए हैं। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने 8 अगस्त से इस्लामाबाद का फैजाबाद इंटरचेंज धरना देकर बंद कर रखा है। एहतजाज में एक और जमात सुन्नी तहरीक भी शामिल है। फैजाबाद की बंदिश से खास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है और लोगों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के वर्किंग ग्रुप को आगाह किया है कि वो अपने तमाम शहरियों के लिए हुकूक़ इंसानी को बेहतर बनाने और उन्हें फ़रोग़ देने की पॉलिसी जारी रखेगा। ये रिपोर्ट हमें इस्लामाबाद से नासिर महमूद ने भेजी है। इंसानी हकूक़ की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर पाकिस्तान को मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ फोरम्स पर अक्सर तनकीद का सामना रहता है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में इंसानी हकूक़ की बेहतरी के लिए सरगर्म है और इस ज़िम्न में एक जामे पॉलिसी का खाका भी मुरतब किया जा चुका है। हाल ही में जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने अपनी पेश करदा रिपोर्ट में बताया था कि इंसानी हकूक़ और शहरियों को हासिल बुनियादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के ज़िम्न में हुकूमत को बदस्तूर दहशतगर्दी, वसाइल की कमी और पॉलिसियों के निफाज समेत मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। ताहम उसकी वजारत इंसानी हकूक़ ने विफाकी और सूबाई सतह पर मशावरत करके एक जामे पॉलिसी का खाका तैयार किया है, जिसे तमाम मुताल्लिका वजारतों को इरसाल कर दिया गया है ताकि इस पर मजीद गौर के बाद काबीना से इसे मंजूर करवाया जा सके। कौंसिल के इस इजलास में भी खास तौर पर अक़लियतों के खिलाफ मुबैना इम्तियाजी सलूक और उन्हें दरपेश मुश्किलात पर पाकिस्तान पर तनकीद सामने आई थी। माजी में भी हुकूमतों की तरफ से इंसानी हकूक़ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बाबत अज़्म तो ज़ाहिर किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आए रोज़ कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती है जो इन दावों को मशकूक बनाती है। मौक़र गैर सरकारी तंजीम इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन के ख्याल में मुल्क में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बदस्तूर गैर तसल्ली बख्श है और इसकी वजह उनके नज़दीक सियासी अज़्म का फुक़दान है। पीर को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था, ये पॉलिटिकल पार्टीज के करने के काम है और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके किसी के एजेंडे पे ये पॉलिसी मैटर नहीं है। उनका ख्याल है कि इख्तियार मिल जाए तो बस ठीक है। उनको इस चीज का ख्याल नहीं है कि अगर सही खतूत पे सियासत की जाए तो उसके जरिए इख्तियार खुद ब खुद मिल जाता है। हम आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि हम रुके हुए भी नहीं है, हम तो पीछे हट रहे हैं। लेकिन अपनी रिपोर्ट में हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक अपने सियासी अज़्म का यकीन दिलाते हुए बताया है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर कसीरुल जहद हिकमत अमली के फ़रोग़ का भी ख़्वाहां है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पीर के रोज़ चीन ने भारत के सदर के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर यह कहते हुए सख्त एतराज़ किया है कि एक ऐसे वक्त पर भारत को सरहदी तनाज़ात को पेचीदा बनाने से गुरेज करना चाहिए जब दो तरफा ताल्लुकात नाजुक मोड़ पर हैं। नई दिल्ली से ये रिपोर्ट हमें भेजी है सुहेल अंजुम ने। चीन ने भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के दौरे अरुणाचल प्रदेश पर सख्त एतराज किया है और कहा है कि ऐसे वक्त जबकि दोनों मुल्कों के रिश्ते अहम मरहले में हैं, भारत को सरहदी तनाज़ा को पेचीदा बनाने से बचना चाहिए। सदर कोविंद ने इतवार के रोज अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था और कहा था कि अगर शुमाल मशरिकी खित्ता मुल्क का ताज है तो अरुणाचल प्रदेश इस ताज का नगीना है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लू केंग ने पीर के रोज बीजिंग में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि चीन की हुकूमत ने उनके अल्फाज में नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं किया है और सरहदी तनाज़े पर हमारा मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। उनसे सदर कोविंद के दौरे अरुणाचल प्रदेश पर सवाल पूछा गया था, जिसे चीन जुनूबी तिब्बत बताता है और उस पर अपना दावा पेश करता है।
ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ملک مذاکرات کی مدد سے اس تنازع کو حل کرنے میں مصروف ہیں اور اس کا سب کے لیے قابل قبول حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت اس سمت میں قدم اٹھائے گا اور سرحدی تنازع کو بقول ان کے پیچیدہ بنانے سے بچتے ہوئے مستحکم دو طرفہ تعلقات کے لیے سازگار ماحول قائم کرے گا۔ ایک دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کے لیے یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ اوور دا ایئرز ہماری جو پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن، ملٹری پوزیشن تبت میں کافی کمزور ہو گئی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تبت میں نہیں، اروناچل میں، کیونکہ اروناچل کو چائنیز ساؤتھ تبت بولتے ہیں ہم۔ جو چائنیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بارڈر لداخ میں نہیں ہے، اور جو اروناچل پردیش ہے یہ ساؤتھ تبت ہے اینڈ دس از پارٹ آف چائنا، تو وہ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو وہاں جاتے ہیں وہ آبجیکٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سینسٹیوٹی سے لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہر بار وہ کچھ بولتے رہیں گے اور آپ اس کو ہر بار جو ہے فار دا ڈومیسٹک آڈینس آپ اس کو اگنور کرتے رہیں گے تو وہ ایک اچھی ڈپلومیسی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اب بہت طاقتور ملک ہے اور اگر کسی معاملے میں وہ حساس ہے تو اس پر ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اروناچل پردیش کو ہم اپنا حصہ مانتے ہیں اسی طرح چین اسے اپنا مانتا ہے۔ خیال ہے کہ چین اس علاقے میں بھارتی اہلکاروں کے دورے کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ اس نے 6 نومبر کو بھارتی وزیر دفاع نرملا سیتارمن کے دورے پر بھی اعتراض کیا تھا۔ بھارت بیجنگ کے اعتراضات کو مسترد کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش اس کا اٹوٹ انگ ہے اور جس طرح بھارتی رہنما اور اہلکار ملک کے دوسرے حصوں کے دورے کرتے ہیں اسی طرح وہ اروناچل پردیش کے دورے کے لیے بھی آزاد ہیں۔ بھارت بھی مذاکرات کے ذریعے چین کے ساتھ اپنے سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندے مذاکرات کے 19 ادوار مکمل کر چکے ہیں۔ توقع ہے کہ 20ویں دور کے مذاکرات آئندہ ماہ نئی دہلی میں ہوں گے۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور ان کے چینی ہم منصب یانگ جیچی کو خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ بین الاقوامی بحری جہازوں کا ایک بیڑا اور طیارے ارجنٹائن کی لاپتہ آبدوز کو تلاش کرنے کی سعی کر رہے ہیں، جس میں 44 رکنی عملہ سوار ہے، لیکن تلاش کرنے والوں کو 8 میٹر اونچی لہروں اور 74 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کا سامنا ہے۔ حکام نے ہفتے کو دیر گئے صرف یہ بتایا تھا کہ انہیں 7 ایسی ناکام سیٹلائٹ کالز کا پتہ چلا ہے جو شاید اوائل ہفتہ گم ہونے والی آبدوز کے عملے کی طرف سے کی گئیں۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کالز ARA سان جوان نامی آبدوز کے عملے کی طرف سے کی گئی ہیں اور حکام اسے 44 رکنی عملے کی طرف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش تصور کر رہے تھے۔ زمبابوے کے 93 سالہ صدر رابرٹ مگابے نے اندیا دیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے، جس کے بعد امکان ہے کہ انہیں مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر مگابے نے اتوار کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا، جس کے دوران لوگوں کو امید تھی کہ وہ اپنے 37 سالہ طویل اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کریں گے۔ تاہم اپنے خطاب میں صدر مگابے نے اپنے استعفے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ وہ حکمراں جماعت زانو PF کی کانگریس کے آئندہ ماہ ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کینیا کی اعلیٰ عدالت نے موجودہ صدر اہورو کنیاٹا کی اس جیت کو برقرار رکھا ہے جو انہوں نے اکتوبر کے انتخابات میں حاصل کی تھی۔ انہوں نے 93% ووٹ حاصل کیے تھے۔ اپوزیشن نے اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا تھا اور انتخاب کے خلاف 3 اپیلیں دائر کی گئی تھیں جو تمام کی تمام مسترد کر دی گئیں۔ یہ انتخابات اگست میں ہونے والے انتخاب کا ری رن تھے۔ کنیاٹا اس میں جیت گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کے الزام کے باعث انہیں مسترد کر دیا تھا۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا ہے کہ وہ وطن واپسی سے پہلے منگل کے روز مصر کا دورہ کریں گے۔ حریری نے اس مہینے کے شروع میں استعفے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے دفتر نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ حریری مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے قاہرہ میں ملاقات کریں گے۔
एक रोज पहले उन्होंने कहा था कि वो बैरूत वापस जाएंगे और 4 नवंबर को सऊदी अरब में उन्होंने इस्तीफे का जो हैरान कुन ऐलान किया था उसकी वजाहत करेंगे। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।